پاکستان کے لیے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہی. تھوڑا سا میں اس میں بتا دوں جو لنڈن میں ہوا ہے، اس میں پاکستان نے 2 ایوارڈس جیتے ہیں. اوکے، ایک گولڈن اور ایک سلور. ماشاء اللہ. اور ٹوٹل جو اب پاکستان کے پاس ہو گئے وہ 4 ایوارڈس ہیں. لاسٹ ایئر نیو یارک میں، نیو یارک از کنسیڈرڈ ٹو بی دا بگیسٹ اینڈ دا پریمیم آلیو آئل کمپٹیشن ان دا ورلڈ. اور پھر اس کے بعد برلن جرمنی میں ہمیں ایک سلور ایوارڈ ملا ہے. تو دیکھا جائے تو ایک ہی سال کے اندر ایک چھوٹی سی انڈسٹری جو پاکستان میں ایک چھوٹا سیکٹر ایمرج ہو رہا ہے، تو ہم نے ایک سال میں 4 ایوارڈز انٹرنیشنل ریکگنیشنز لے لی ہیں. اور پاکستان کو اس لیے بھی ایک کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشل ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. جو یورپین جو ٹریڈیشنل میڈیٹیرین کنٹریز ہیں، ان کے پاس اتنا اب ایریا نہیں ہے. پاکستان میں ملینز آف ہیکٹیئرز اویلیبل ہیں اینڈ کوالٹی بھی ہم نے اب پروو کر دی ہے. تو دیکھیں اب جس طرح ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات ہم کرتے ہیں نا، ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اس کو پریس کرنا اور پھر جو ڈفرینٹ ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا. اس وقت ویسے پاکستان میں اولیو کلٹیویشن کی کیا ہے سچویشن؟ کیا 7 ملین درخت ہیں اس وقت؟ جی بالکل، اس وقت 7 ملین سے زیادہ درخت لگ چکے ہیں، اور 50 کے قریب اولیو ایکسٹریکشن یونٹس لگے ہوئے ہیں، جس میں میجورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ نے لگائے ہیں. اور کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں. تو اور وہ سارے جو ہیں وہ لیٹسٹ ایکسٹریکشن یونٹس ہیں. تو جو کوالٹی ہے ہماری وہ ود ایوری ایئر اب وہ امپروو ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. ہم لوگ لاسٹ ایئر جب نیو یارک میں گئے تو جو چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں، جو ہمارے وہاں پہ کمپٹیٹرز ہیں جو انٹرنیشنلی لوگ کر رہے ہیں، نو ہم وہ سیکھ کے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو اس میں کافی جو ہے وہ ابھی کام پاکستان میں ہو رہا ہے. اوکے. اور ایسے میں جب پوٹینشیل کی ہم بات کرتے ہیں، اس وقت جو پاکستان درآمد کر رہے ہیں اولیو آئل، ہم کتنا اس کا اپنا بل کم کر پائے ہیں ان چند سالوں میں جب ہم نے کلٹیویشن سٹارٹ کی ہے، جس طرح آپ نے بڑے پیمانے پر لورالائی میں کی، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں نیلا دلہا کے پاس بھی ہم دیکھتے ہیں فیلڈز ہیں. تو اس طرح کتنا درآمدی بل ہم کم کر پائے ہیں؟ اچھا، پاکستان کی جو پر کیپیٹا اولیو آئل کنزمپشن ہے وہ بہت کم ہے. اوکے، ٹھیک ہے. مگر اس کے باوجود جب سے یہ پروڈکشن آنا سٹارٹ ہوئی ہے، آئل مارکیٹ میں آنا سٹارٹ ہوا ہے، تو پاکستان کا 50% سے بھی زیادہ اولیو آئل کا جو امپورٹ کا بل ہے وہ کم ہو چکا ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم لوگ مور دین $4 بلین کا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں سے اراؤنڈ $14 to $50 ملین کا جو ہے وہ ہمارا اولیو آئل امپورٹ ہوتا ہے. صحیح. تو اس کو اب جو ڈیٹا آ رہا ہے، جو امپورٹ ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا، اس میں 50% سے زیادہ جو ہے وہ آلریڈی کم ہو چکا ہے. اور بالکل دیکھیں چند سالوں میں ہوا ہے. دیٹ مینس کہ بس تھوڑا سا وقت اور لگنے، اور ہم نے اس کو بالکل بیلنس کرنے کے بعد شاید ہم پھر اس میں برآمد کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. بالکل. اس میں اب جو اس کا اولیو آئل جو ہے ٹریڈیشنلی پاکستان میں مے بی اس کو تھوڑا سا پبلسائڈ اور اس کو لوگوں میں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اتنا زیادہ ایڈیبل آئل جو ہم لوگ تھرڈ کوالٹی ایڈیبل آئل کنزیوم کر رہے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، اور پرائس کا بھی فیکٹر ہے. جب ہمارے پروڈکشن ڈومیسٹکلی بہت بڑھ جائے گی تو آٹومیٹکلی پرائس بھی ہماری کم ہو جائے گی، لوگ اس کو اڈاپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. ہیلدی آپشنس کی طرف تو ہم اوور آل جب ہیلتھ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بار بار یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ آرگینک چیزوں کی طرف جائیں، خود کاشت کی ہوئی چیزوں کی طرف جائیں، تو وہ زیادہ ظاہر ہے اس کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے. بٹ اوور آل بیکاز کیونکہ اتنے ممالک میں کوالٹی اسٹینڈ آؤٹ کی گئی ہے، سو کتنا معیار ہمارا بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز؟ کیونکہ اوبیسلی ججز کو امپریس کرنا، جس طرح شروع میں بھی شعیب بتا رہے تھے، کس طرح سے معیار اولیو آئل کا پاکستان کا اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے؟ اچھا، ابھی جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سے کنٹریز جو ہیں دے آر فیسنگ ویری چیلنجز. جیسے کہ اٹلی ہے، وہاں پہ بیکٹیریل ڈیزیزز نے ان کی میجورٹی آف کراپ کو، جو اولیو کراپ ہے، اس کو ڈیمیج کیا ہوا ہے. اسی طرح یورپ میں آپ کو پتہ ہے ابھی کتنی بڑی ہیٹ ویو آئی ہے، اور وہ ایسے ٹائم پہ آتی ہے جب وہاں پہ فلاورنگ ہوتی ہے، فلاور ڈراپ ہوتے ہیں، ان کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اچھا، پاکستان میں کیونکہ یہ ایمرجنگ کراپ ہے تو پاکستان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، نئی جو لینڈز ہیں وہ آباد ہو رہی ہیں. ہمارا جو ٹیسٹنگ ہے، جو ہمارا اروما ہے، جو کوالٹی ہے، اٹ از فار بیٹر دین دا ٹریڈیشنل جو وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بیکاز دے آر ویری اولڈ
پلیئر ان دس آلیو آئل گیم. تو ہم تو بالکل ابھی نئے ہیں. تو ہم اور ہماری جو ایک سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا ایج ہے, جو اس وقت جتنے بھی ہمارے یونٹس لگے ہوئے ہیں سارے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل پروڈیوس کر رہے ہیں. ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جس میں کہ ہم ابھی اس کو ورجن ہے یا دوسرا تھرڈ کوالٹی جو گریڈ ہوتا ہے, بیسٹ جو آف دی بیسٹ ہی پروڈیوس بیسٹ آف دی بیسٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. اچھا, اس سے ہمارے کسان کو کس حد تک فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم تو اب اس کو بیکاز میں گراؤنڈ کے اوپر اب یہ چینجز دیکھ رہا ہوں کہ جب ہمارا نیو یارک میں لاسٹ ایئر جب یہ ہوا تھا کمپٹیشن اور ہم نے ون کیا تھا, تو ہم صرف اپنی پروڈیوس کر رہے تھے, وی ور ڈوئنگ ہمارے اپنے آرچرڈس کی. اب اس کے بعد اتنا زیادہ ہمارے پاس ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی لوگوں کو, جیسے جیسے اویئرنیس بڑھی, کہ اب ہم ڈفرینٹ فارمرز کے پاس جا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو فارمرز جو اب ہمارے ساتھ پچھلے ہارویسٹ جن فارمرز کے ساتھ ہم نے کیا ہے, دیئر انکم ہیز رائزن 100% سے بھی زیادہ ان کی انکم جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے, یہ اور بات ہے کہ یہ ان کو 4 سے 5 سال لگے ہیں اس کے اوپر, تو مگر جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے یہ بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کراپس. اس میں ڈیزیز اتنی نہیں آتی, پانی کا کم سے کم اس میں استعمال ہوتا ہے, پیسٹ کا اس میں کم اٹیک ہوتا ہے, اور یہ ریزسٹنٹ ہے باقی اس پہ جو اس کو چیلنجز آتے ہیں, کوئی ہیٹ ویو آ جائے یا باقی ہے, تو یہ آلیو کی کراپ جو ہے بہت ریزسٹنٹ ہے. اور اس ون ٹائم انویسٹمنٹ, ایک دفعہ آپ نے انویسٹمنٹ کر دی, اس کی جو منیمم ایج ہی 100 ایئرس ہے ایز کمپیئر ٹو مینگو یا کینو جو ہے وہ 25 سال کے بعد آپ کو اس کو ریپلیس کرنا ہے, ان کی لائف ہی ختم ہو جاتی ہے. یعنی آلیو کا جو آپ ایک پلانٹ لگائیں تو 100 سال تک پھر بھول جائیں, اور ویسے بھی 4-5 سال میں انڈیپینڈنٹ درخت ہو جائے گا. ایگزیکٹلی منیمم 100. اس کی تو ابھی ہم لوگ, میں اس میں گیا تھا آلیو آئل ورلڈ کانگریس میں, انہوں نے ہمیں دکھایا 2000 سال پرانے تک درخت وہاں پہ موجود ہے پورچوگل, وہ فروٹ دے رہے ہیں. تو اس کی ایج اور اس کی ہیلتھ اور اس کی کنسسٹنسی اوور دا ڈفرینٹ ایجز وہ بہت بہتر ہے باقی اس سے. اچھا, پاکستان میں کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کا ویدر, وہاں کا انوائرمنٹ, وہاں کی سوائل اینڈ ایوری تھنگ وہ زیادہ اس کے لیے فیوریبل ہے, جہاں کے کسان اگر وہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں ٹورڈز آلیو, یا فار دیٹ میٹر دے ہیو لینڈ اور اس کو وہ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں, تو بہترین جگہ ہے وہ؟ دیکھیے, آلیو کے لیے جو منیمم ٹمپریچر اس کو چاہیے ہوتا ہے فار 2 months وہ ہے انڈر 10 ڈگری. اوکے, ٹھیک ہے, کہ 10 ڈگری سے کم ہونا چاہیے ٹمپریچر صرف 2 مہینے کے لیے, اور میکسیمم 45 تک وہ سروائیو کر سکتا ہے. میکسیمم اگر سمر میں 45 بھی چلا جاتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اب آپ اس کرائٹیریا کو رکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ اس طرح کا ہوا ہے. ساؤتھ میں اس وقت اتنی سردی پڑی ہے کہ وہاں 2 مہینے تک ٹمپریچر انڈر 10 تھا. سمر میں ابھی اس وقت 40-45 چل رہا ہے. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے ایریا صرف ان جگہوں پہ جہاں پہ انڈر واٹر بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے, یا واٹر لاگنگ ہوتی ہے, یا ایسی جگہیں جہاں پہ بارش ہو تو پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے, وہ ایک آرچرڈ مینجمنٹ ہے جس کو امپروو کر کے وہ کیا جا سکتا ہے. تو مور دین 50% جو ہے پاکستان میں ایریاز ہیں جہاں پہ یہ کلٹیویشن ہو سکتی ہے. اوکے, ڈرائی ایریاز ہیں جس میں آپ کا بلوچستان 100% بلوچستان ہے, سندھ کے کچھ ایریاز ہیں, پنجاب کا جو بیلٹ ہے آپ کا پوٹھار, اینڈ کچھ جو ساؤتھ کے ایریاز ہیں, اور اس کے پی کے آپ کا سارا کے پی کے, اور اوپر نارتھ کے جتنے بھی سندھ کا کچھ حصہ اور صدرن پنجاب کے علاوہ تقریباً پورا پاکستان فیوریبل ہے. بالکل, مور دین 95 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ہم لوگ یہ پاکستان میں اس کو گرو کر سکتے ہیں, اور گرو ہو رہا ہے. ایسے میں پرائیویٹ سیکٹر یہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سگتا ہے اس انڈسٹری کو آگے بڑھانے میں, اسپیشلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں؟ دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر جو گراؤنڈ پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, جنہوں نے اس کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے, پرائیویٹ, جیسے ہم لوگ ہیں. لاسٹ ایئر جب ہم لوگ نیو یارک میں اس کو لے کے گئے تو کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کی ڈائریکشن ہے کہاں. اس کے بعد اب ہمیں لگ رہا ہے ایک اور برانڈ نے, جیسے ابھی لنڈن میں ہمارے ساتھ انہوں نے لیا ہے, اینڈ دے پرفارم ویری ویل. تو مجھے لگتا ہے کہ جو پرائیویٹ پبلک نے, جو گورنمنٹ نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے, جو آگے اس کو لے کے جاتے ہیں وہ پرائیویٹ ہی ہوتے ہیں. انہوں نے ظاہر سی بات ہے اپنی لینڈ آفر کرنی ہے, لینڈ اپنے وہ دے رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو آگے لے کے جانا. گورنمنٹ تو جسٹ ایک آپ کو
دکھاتی ہے کہ دس از گڈ تھنگ آپ لگائیں اس کو۔ Absolutely. تو پبلک پرائیویٹ ہی اس میں جب پرائیویٹ لوگ اس کو لے کے آنا شروع کر، اب دیکھیں اس وقت ٹوٹل جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ $16 بلین کی ہے، Okay. اور جو ٹوٹل اس کی ٹریڈ ہے جو کہ اگر ہم لوگ ڈومیسٹک اور وہ ملیں تو $22 بلین بنتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، اب پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے وہ جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کم از کم 1 ملین ایکڑ لگا سکتے ہیں، Okay. ٹھیک ہے، 1 ملین ایکڑ ہم لوگ لگا سکتے ہیں، اور اس میں اٹس اے ٹکٹ ہے $4.5 بلین کا۔ تو جتنا یہ پرائیویٹ لوگ اس میں آئیں گے، وہ اس میں لینڈس پڑی ہوئی ہیں، ان میں کچھ گرو نہیں ہو رہا۔ ہماری جو ابھی لاسٹ ایئر جو ہماری کنو اور مینگو کی ایکسپورٹ ہے، اور یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اٹس لیس دین $200 ملین، $200 ملین سے بھی کم ہے، جبکہ ان کا جو ایریا ہے وہ 8 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی اپارچونیٹی ہے فار دا پرائیویٹ پیپل کہ وہ اس میں ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ بہت لوگ آ رہے ہیں، بہت لوگ اس میں کوئی لینڈ آفر کر رہے ہیں، کوئی آرچرڈس کے اوپر انفارمیشنز لے رہے ہیں، کوئی ایکسٹریکشن میں آ رہے ہیں، بیکاز ایک یہ پوری ویلیو چین یہ بھی ظاہر ہے، ہے۔ اس میں آپ نو بڈی کین ڈو ایوری تھنگ، اور اس میں آپ کو پروسیسرز چاہیے، آپ کو مارکیٹرز چاہیے، آپ کو انیبلرز چاہیے، آپ کو پھر فارمرز چاہیے۔ تو ایک پورا ایک سیٹ اپ ہے جس میں کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا آپ کا برانڈ ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے؟ بالکل، ہم نے ابھی UAE میں اسٹارٹ کیا ہے، اینڈ وی آر گیٹنگ الحمدللہ بہت اچھے ہمارے ریزلٹس ہیں۔ ہمارا جو وہاں پہ ہماری جو پلیسمنٹ ہے وہ اٹس اے پریمیم پلیسمنٹ، مطلب ہم لوگ وہاں پہ ایک تو وی آر دا فرسٹ ساؤتھ ایشین برانڈ، کیونکہ وہاں بھی جو مارکیٹ ہے وہاں کی وہ فلڈڈ ہے، جو ادھر کے میڈیٹیرین اور یورپین ان سے، اور ان کی ٹریسیبلٹی نہیں ہے۔ ہمارا جو یہ ہے نا کہ ہم سنگل اوریجن ٹریسیبلٹی دے رہے ہیں، ہم اس کو اور مزید امپروو بھی کر رہے ہیں کہ ہاؤ وی کین پرووائڈ آور کنزیومرز کہ آپ کا جو آئل ہے یہ کس درخت سے آ رہا ہے، کس اوریجن سے آ رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، جو کہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے انٹرنیشنل سپلائی چین میں۔ اچھا، دس از سم تھنگ نیو۔ فار ایگزامپل ہم بھی اگر مارکیٹ جائیں اور اس طرح کوئی باٹل اٹھائیں تو کیا واقعی یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ جو تیل کی باٹل ہے وہ کس درخت سے آلیو، اور کس درخت سے آلیو کے بعد ایکسٹریکشن؟ بالکل، یہ امپورٹنٹ ہے، اس دنیا میں کچھ لوگ اس پہ کر رہے ہیں، بٹ آپ کو پتہ ہے جب انٹرنیشنل سپلائی اور بلک اس میں سپلائی میں آپ جاتے ہیں تو وہ پھر ریجنز مکس ہو جاتے ہیں۔ اب کسی بھی آپ امریکہ میں چلے جائیں، سان فرانسسکو، کیلیفورنیا، وہاں پہ ان کے جو بڑے بڑے سپر مارکیٹس ہیں، یا یورپ میں آپ جب وہ باٹل اٹھائیں گے تو اس کے بیک پہ آپ کو اوریجن لکھا ہوگا موروکو، تونیزیا، اٹلی، یہ بگ اوریجن ہے۔ اس آپ کو وہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ یہ اس آرچرڈ سے نکلا ہوا ہے، جو کہ ہمارا جو ہم لوگ جو اس کو یہ ٹریسیبلٹی ہم پہنچا رہے ہیں، اور کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے بہت ضروری ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور آلیو آئل کی کوالٹی اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ جس علاقے کا، کس آرچرڈ کا، کس درخت کا، جس وقت ایکسٹریکٹ ہوا ہے اسی وقت یہ باٹل ہو گیا، اینڈ یہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کی ایک پراپر ٹریسیبل ٹریل جو ہے نا مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ہم نے یہ ویسے اتنی ڈیٹیلز تو نہیں پڑھی تھی، ایک دفعہ شوکت صاحب نے ہمیں بھی ہم نے کہا تھا لاسٹ ایئر کی جہاں تک بات ہے، تو وی تھاٹ کہ ہم بھی ذرا ٹرائی کریں، تو باقی جو کوالٹی تھی اوور آل وہ بڑی زبردست تھی۔ تو شاید یہی ایک وجہ ہے کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا، اور اسی وجہ سے جو ہمارا آلیو آئل ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر۔ چیلنجز اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں اوور آل؟ دیکھیں، اس میں چیلنجز جو سب سے امپورٹنٹ چیلنج ہے کہ جو ہمارا جو پرائیویٹ، جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، پرائیویٹ لوگوں کو انکریج کرنا ٹو انویسٹ ان اٹ۔ اب اس میں میرے پاس جو میں اکثر لوگوں کو جو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ کچھ کنٹریز ہیں جنہوں نے اس میں کام کیا ہے، جیسے کہ ایجپٹ ہے، اور وہاں پہ انہوں نے 10 سال کے اندر 10 کروڑ درخت لگائے، ود ان 10 ایئرس۔ ہم نے 10 سال میں 7 ملین درخت لگائے، انہوں نے 100 ملین درخت لگائے، ٹھیک ہے۔ اینڈ یہ شو کرتا ہے کہ جو ایک ہم نے کوالٹی اسٹیبلش کر دی، ہم نے فیوریبلٹی اسٹیبلش کر دی کہ ہمارے پاس ایریاز ہیں جہاں پہ فیوریبل ہے، ہم نے یہ بھی پروو کر دیا کہ ہم کوالٹی میں بہت اچھے ہیں۔ اب اس کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکیل اپ میں یہ ہوگا کہ پورا ایکو سسٹم بنے گا، جب پورا ایکو سسٹم بنے گا تو اس میں پھر چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کی بہت 2 ایکڑ 3 ایکڑ 4 ایکڑ کی لینڈ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر ہے اب ان کو ایک میرے حساب سے ایک بڑا ہی
کمپریہنسو ایک ڈسٹینیشن ان کو جاٹ ڈاؤن کرنی چاہیے کہ اب ہم نے یہاں پہ جانا ہے ود ان دس ایئرس، اور اس میں پوری ویلیو چین لے کے آئیں، اور لوگوں کو جو ہے تب جو ہے نا لوگ